السلام علیکم، آپ سب کا اس خاص ایپیسوڈ میں خیر مقدم ہے، اور آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز پہ بات کرنے والے ہیں جو ہر انسان کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے اور ایک ہر پیرنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالب علم ہیں اور یا طلبات ہیں، تو ہم انہیں جب اسکول میں جب انہیں کوئی بھی مشکلات کا سامنا آتا ہے، یا جب گھر میں وہ اپنے اسٹڈیز کے بارے میں سوچتے ہیں، یا جب وہ کھیل کود کے میدان میں جاتے ہیں، یا جب وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، تو ایک ڈائریکشن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں یہ زیادہ تر ہمیں آج کل یہ ملتا ہے، یہ دیکھنے کو۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم رک جائیں تھوڑا، ہم ریفلیکٹ کریں، ہم انالائز کریں ایسے سچویشنز کو، اور ہم نے ایک خاص شخصیت کو دعوت دی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں، جو خالی میڈیا کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی امیزنگ کاؤنسلر، ٹیچر، میرے مینٹر بھی رہے ہیں، اور جنہوں نے 35 ایئرس سے زیادہ ان کی میڈیا میں ان کا تجربہ ہے۔ اور آپ سب نے دھڑکن پروگرام سنا ہوگا، اور دھڑکن پروگرام انہوں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا، none other than مسٹر سید ہمایوں کیسر سر۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us بہت today۔ بہت شکریہ، بہت پریشر ڈال دیا آپ نے مجھ پہ۔ نہیں سر، مجھے لگتا ہے آپ کا انٹرو بہت کم دے دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اپنی جیسے کہ میں نے آپ کی بک میں بھی دیکھا کہ آپ اپنی تعریفیں زیادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے اتنا کچھ دیا ہے کشمیر کو، اتنا کچھ دیا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور جو آج کے ٹیچرس ہیں اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لائف سے، آپ کے ایکسپیرینسز سے۔ تو ہم ایک براڈر پکچر پہ بات کریں گے سر۔ سر آپ کا بہت سالوں کا تجربہ ہے when it comes to ایجوکیشن، تو پچھلے 20-30 سالوں میں کیسے ایجوکیشن ایوالو ہوا ہے کشمیر میں، اور اگر ہم کمپیریٹیو انالیسز کریں گے آپ کے ایجوکیشن سسٹم جو آپ کے ٹائم پہ تھا اور آج ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا لگ رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں آ رہی ہیں اس میں؟ دیکھیے ایوالو تو ہوا اس سینس میں کہ تب ایونیوز لمیٹڈ تھے، سبجیکٹ لمیٹڈ تھے، کالج اسکول لمیٹڈ تھے، آج بہت زیادہ ہے، ڈسیمینیشن بہت ہوئی ہے۔ ایک پہلی بات یہ ہے، آپ کے پاس چوائسیز بہت ہیں۔ جیسے میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں کہتے کہ آج کمپٹیشن زیادہ ہے۔ آج 2000 سیٹیں آپ کی MBBS کی JNK کی، تب 100 تھی، 50 لڑکیوں کے لیے 50 لڑکوں کے لیے JNK میں، تو کمپٹیشن تب بھی تھا کیونکہ آپ کے پاس ایونیو کم تھے۔ ایوولوشن ایک زمانے میں جب یہاں حالات بدلے تو ایسا ہو گیا کہ کشمیر سے لوگ باہر جانے لگے پڑھنے، مگر 95% ڈونیشن پہ سارے انڈیا میں۔ ہم نے بہت پیسہ بانٹا انڈیا میں تب، MBBS کرنے، BDS کرنے، کچھ کرنے۔ 4 کمروں کا انجینئرنگ کالج بنگلور میں ہے، اس میں بھی جا رہے ہیں باہر پڑھنے بہت۔ پھر ایک تھوڑا چینج آیا جو میں نے کیا، کیونکہ میں 30-35 سال سے کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اور بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اسٹوڈنٹس۔ پھر 2005-4 کے پاس ایک تبدیلی آنے لگی، کشمیری بچہ کوالیفائی کر کے انسٹیٹیوشن آف ایکسلنس میں بھی جانے لگا، یعنی وہ آپ کو اسٹیفنز میں بھی ملے گا، LSR میں بھی ملے گا، ہندو میں SRCC میں ملے گا، آپ کو جو میجر انڈیا کے بیسٹ کالجز ہیں وہاں ملے گا، ویرنڈا ہاؤس میں ملے گا آپ کو دلی میں، اچھا بڑی JNU میں مل جائیں گے بہت آپ کو زیادہ۔ ایک پیریڈ میں تھے پھر بند ہو گئے تھے آنے، یعنی آپ نے دیکھا کہ مجھ میں قابلیت ہے، مجھے ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باپ کے پیسے پہ نہیں جانا ہے، میں خود کوالیفائی کر سکتا ہوں۔ یہ تبدیلی بہت اچھی آئی تھی۔ پھر اس تبدیلی نے پھر ایک پلٹا کھایا پچھلے 6 سال میں، 5 سال میں۔ 6 سال میں خاص کر جو سو کالڈ پروفیشنل کورسز 2 ہی یہاں لوگ مانتے ہیں تو بہت مانتے ہیں، انجینئرنگ اور MBBS کے لیے۔ دنیا کا کوئی کونا ہو جہاں لوگوں کو کوئی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہم سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، پیسے دے کے وہاں جانے لگے لوگ پڑھنے۔ پھر وہاں سے حاصل کیا میں اس پہ کوشچن نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ نے ایکسلنس کو ختم کیا، کہا تمہیں کچھ بھی کرنا ہے، میں جانتا ہوں تمہیں کیا پڑھنا ہے، میں پڑھوا لوں گا تم کو، محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو رجحان ہے یہ آج چل رہا ہے۔ سب میں نہیں کہوں گا، مجھے کہیں گے لوگ کہ میں کہہ رہا ہوں اچھے بچے بہت یہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، خود اپنے بل بوتے پہ بچے جا رہے ہیں، ایمس بھی جا رہے ہیں MBBS کے لیے کوالیفائی کر کے، ایسی بات نہیں ہے بچے۔ لیکن بہت بڑا رجحان ہے، سارا ایسٹرن یورپ
سارا سینٹرل ایشیا، ہمارے بچے سب جگہ جا رہے ہیں پڑھنے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں MBBS کرنا ہے۔ ارے دنیا بہت بڑی ہے۔ ایک زمانے میں سن رائز انڈسٹری تھی ہماری مینجمنٹ، تو میں نے اس پہ بڑا فوکس کیا تھا، لوگوں کو اس سے بجا کیا۔ پھر IT آیا سن رائز انڈسٹری، آج AI ہی نہیں ہے، آج بہت کچھ ہے جو سن رائز انڈسٹری ہے آپ کے لیے، آپ اس طرف دیکھیں۔ اور جب آپ بچے کو گائیڈ کریں، اگلے 8 سال کے بعد جس میں وہ جا رہا ہے اس کی کیا سچویشن ہوگی وہ دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر بے روزگار ہیں، انجینئر بے روزگار ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگلا فیوچر نہیں دیکھا ان کا کہ وہ کہاں جائیں گے، نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا آج گزر گیا، داخلہ ہو گیا تو 7 سال لگے نا MBBS میں، اس کے بعد کیا فیوچر ہے؟ اور آپ کا ان پٹ اگر اس سچویشن میں 1.5 کروڑ تھا، 7 سال کے بعد سمجھیے یہ ان پٹ یہی پیسہ 3 کروڑ ہوگا، کیا وہ واپس لا سکتا ہے؟ یہ کب لائے گا؟ سوچنا ہے اکنامکس بھی، خالی MBBS نہیں، اکنامکس بھی، ساری صرف وائٹ کالر جاب نہیں، اکنامکس بھی سوچنا ہے، نہیں آئے گا واپس۔ ایگزیکٹلی، جیسے آپ نے بہت خوب بات کہی، جیسے آپ نے بتایا اور فرمایا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں بچے کو آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، آپ کو MBBS کرنا ہے، بنائیں گے ہم آپ کو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنس ہو، چاہے ہمارے پیرنٹس ہو، لیکن اس پر بچے کے مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا وہ پریشرائز نہیں ہو رہے ہیں کیا؟ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس پہ ماں باپ کے خرچے کا دباؤ ہے، وہ بھی جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں سے آپ کتنے بچوں سے پوچھ لیجئے کیا وہ یہ کورس کرنا چاہتے تھے؟ نہیں۔ دیکھیے سوسائٹی کو ایک وکیل بھی چاہیے، ایک ٹیچر بھی چاہیے، ایک پروفیسر بھی چاہیے، ایک ریسرچر بھی چاہیے، ایک پلمبر بھی چاہیے، ایک فٹر بھی چاہیے، ایک کارپینٹر بھی چاہیے، ہر ایک میں مہارت ہے، مہارت۔ اور سب سے بے روزگار کم کون ہوتے ہیں؟ اسکلڈ آدمی، ناٹ ایجوکیٹڈ آدمی۔ جو اسکلڈ ہے وہ بے روزگار نہیں ہوتا ہے، اس کو کام ملتا ہے۔ تو ہم نے اسکلز کو چھوڑ دیا، جابس کی طرف گئے کہ نوکری ملنی چاہیے اس میں، اور ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ اگر آپ اچھے پڑھتے ہیں، ڈاکٹر اچھے بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، نوکری کے لیے ہم بنتے ہیں، اپنے کام کے لیے ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ نوکری کر کے دوسرے کو پیسہ کمانے کی مدد کرو اور خود صرف نوکری رہو عمر بھر۔ یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا جو سوسائٹی کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں اب ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یا مین امپورٹنٹ رول تو ٹیچرس کا ہے، کیونکہ جیسے جب میں اسکول جاتا تھا ہمارے ٹیچرس ہمیں مورلی بھی اسٹرانگ بناتے تھے، ہمیں ایجوکیشنل ایپٹیٹیوڈس میں بھی وہ کافی گائیڈنس دیتے تھے، مارننگ اسمبلیز میں کافی مورل لیسنز، ایتھیکل ویلیوز بتاتے تھے، اور ایک کریئر گائیڈنس بھی دیتے تھے کبھی کبھی۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسے ٹیچرس کو اپنے لیول پہ، چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، گورنمنٹ اسکول کو، جس سے اس بچوں میں ایک وہ پیدا ہو جائے وہ جذبہ کہ چلے کوئی بات نہیں، مجھے اسکلز پہ فوکس کرنا ہے، مجھے پریشرائز نہیں ہونا۔ اب دیکھیں بچے کے ہاتھ میں بہت کم ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں جو 10ویں 12ویں کا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہے، اس میں فیملی کا قصور ہے۔ اگر ٹیچر آپ کو کہے گا آپ کا بچہ جو ہے فائن آرٹس میں بہت اچھا ہے، یہ اسکول آف فائن آرٹس جا سکتا ہے، یہ آگے جا کے وکالت کر سکتا ہے، اس کی ریزننگ پاور ہے، لاجک بہت اچھا ہے، نیشنل لا اسکول جا سکتا ہے، آپ نہیں مانیں گے، پھر کیا حاصل ہوگا؟ تو ٹیچر کیا کرے گا، بچہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں۔ تو اس میں چلتی ماں باپ کی ہے، بیداری ماں باپ کی ہونی چاہیے۔ جب یہاں یہ IAS کا اور KAS کمپٹیٹیو ایگزام میں لوگ آنے لگے تو میں نے یہ کاؤنسلنگ 90s میں شروع کی، مڈ 90s میں، پھر جب 2002 میں دھڑکن آیا پھر یہ اور سیریس ہو گئی۔ مجھے 2-4 سال بعد پتہ چلا کہ اس میں اس کی کاؤنسلنگ بچے سے زیادہ پیرنٹ کی کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ بہت اور راستے ہیں، بچہ اگر جانا چاہتا ہے جانے دو اس کو ان راستوں پہ، اور اس کے لیے تم ڈھونڈو راستے۔ ہمارا چکر یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کیا یا کسی رشتہ دار نے، دوست نے، اس کے بیٹا بیٹی نے، میرا کیوں نہیں کرے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کلچر سب سے زیادہ کس میں ہے؟ ود ڈیو ریگارڈس فار دیم، ٹیچنگ کمیونٹی میں، جن کے والدین ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، سب سے زیادہ ریجڈ وہی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ تو بچے کے سامنے کیا اوپن ہوں گے وہ؟ اب ٹیچر کی آپ نے بات کی، دیکھیے ٹیچر کانفیڈنس کیسے پیدا کرتا ہے؟ جب ٹیچر کو بچے مانتے ہیں یہ قابل ہے اور فلیکسیبل ہے،
ڈسپلنڈ ہے، کیونکہ وہ ان کو دکھتا ہے ایک رول ماڈل جیسا، تو وہ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی کلاس بھی مس نہیں کرتے ہیں۔ اگر ٹیچر ایگریسو ہے، زبان تھوڑی شائستہ نہیں ہے، تو اس کی بات نہیں سنتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں بچے، تو پھر وہ ان کو گائیڈ کیسے کرے گا؟ تو ٹیچر کو کم سے کم یہ تو دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیری کیسے کروں بس۔ اور اس میں ایک خاص چیز ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، جب انسان کسی پروفیشن میں آتا ہے اور سمجھیے آپ نوکری بھی لگ گئے، تو اس کے بعد پڑھائی ختم نہیں ہوتی ہے، نئے طریقے کی پڑھائی شروع ہوتی ہے اس آدمی کی، ٹو ریمین، کیا کہتے ہیں اس کو، ریلیونٹ ود چینجنگ ٹائمس، نہیں تو وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا بندہ۔ نوکری مل گئی تو بڑا مزے ہیں، نہیں، یو ول بیکم ارریلیونٹ، ریڈنڈنٹ۔ اور جب بچہ دیکھے گا گھر میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ٹیچر کو باہر، کہ یہ ریڈنڈنٹ نہیں ہوا، یہ آج بھی ریلیونٹ ہے، یہ میری زبان میں بات کرتا ہے، یہ 50 یا 45 سال کے آدمی کی زبان میں بات نہیں کرتا ہے، یہ تو بچہ سمجھے گا اور بچہ اس کو فالو کرے گا۔ کیونکہ ہماری ایک پرابلم ہے، میں بتاؤں گا، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب میں چھوٹے 18 سال کے لڑکے سے بات کرتا ہوں، میں ایسے پریزنٹ کرتا ہوں کہ جب میں 18 سال کا تھا میں اتنا ہی عقل مند تھا جتنا میں 50 سال کا ہوں، تب میں خاص یا بیوقوف تھا، اس سے گیا گزرا تھا۔ میں یہ اعتراف نہیں کرتا ہوں اور یہ نہیں میں مانتا ہوں کہ اس میں قابلیت ہے۔ تھوڑی سی انکریجمنٹ میں کہوں گا آپ کو، جب میں پیرنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو کاؤنسلنگ کی، بچے آتے ہیں میرے پاس، پیرنٹ بھی آتے ہیں، فون کرتے ہیں دور دور سے، میں 1 to 1 ملتا ہوں ان سے، تو میں ان کو کہتا ہوں اگر اس نے ڈرائنگ کاپی پہ 2 لائنیں ماری ہیں اور یہ اسکول سے آیا تو آپ کو دکھائی، تو انکریجنگ، ہاں بہت اچھا ہے، آپ نہیں کہیں کیا درخت بڑا ہے، یہ پہاڑ چھوٹا ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ، انکریجنگ، ہاں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور بہتر بنائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر ایک بناتا ہے، یہ کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کبھی نیکسٹ ٹائم نہیں آئے گا اور وہ ڈسکریج فیل کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈرگ مینیج کی بہت بات لوگ کرتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں، میں کہتا ہوں باپ آپ کو پکڑو، پرابلم یہ ہے کہ وہ لیتا کیوں ہے، لیتا ہے نہیں ہے پرابلم، وہ لیتا کیوں ہے، بیکاز the child has been ignored، یہ اس کا ریونج ہے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، یا چائلڈ has been seriously pressurized، ٹیوشن ٹو ٹیوشن، ٹیوشن ٹو ٹیوشن، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، he is under tremendous pressure، یہ اس کے لیے اسکیپ ہے، اس کے لیے برا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ نے یورپ کے کہا تھا کہ آپ کس بیوقوفی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹین ایجر ڈرگس لے رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں کسی چیز سے، میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں، کیونکہ وہ چھوٹا، اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں، کام غلط ہی ہے، ہم یہاں اس کو دباؤ میں لاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ، اور کہتے کیا ہے، میں نے ریپیٹلی سنا ہے، ہم اتنے ٹیوشن کا پیسہ نہیں دیتے ہیں، اسکول کا پیسہ نہیں دیتے ہیں، ساری تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت ہے ایموشنل ضرورت، ایموشنل کوفیشنٹ پہ دنیا چلتی ہے، جب آپ نے وہ پورا نہیں کیا پھر ریٹرنز کہاں آئیں گے؟ بالکل۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جیسے کہ بچے جو ہیں وہ آج کل، میں نے بھی دیکھا، میں بھی ٹیچر ہوں، آج ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور وہاں پہ، اور یونیورسٹی میں نے پڑھایا ہے ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی کورس ورک، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس، جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی خطرناک ہوتا ہے یا کوئی ایگریسو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تو جب ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، اس لیے کہ میں عمر میں تھوڑا چھوٹا تھا، ان کو لگتا تھا کہ از ناٹ اے ٹیچر، از جسٹ اے ریپرزینٹیٹیو آف دا کلاس، تو پھر جب وہ شیئر کرتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یا تو مس کمیونیکیشن ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹ، یہ چائلڈ، یا تو کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ایک پیرنٹ کو کہ وداؤٹ بینگ انٹروزیو، وداؤٹ دباؤ ڈالنے کے بغیر کیا کر سکتا ہے ایک پیرنٹ، تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائے، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ؟ دیکھیے ایک خاص بات یہ ہے کہ میرے سے پہلے کی جنریشن، یہ میرے والدین کی جنریشن، لڑکی کی شادی 22-24 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی، لڑکی کی 17 سے 22-23-24 تک، بچہ پیدا ہوتا تھا، ماں ہوتی تھی 22 سال کی، باپ ہوتا تھا 25 سال کا۔ آج 35 سال کا لڑکا ہے، 32 سال کی لڑکی ہے، پہلے ہی 3 ڈیکیڈ کا تو ڈفرنس آ گیا آپ کے، ایک تو ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کرنا کیا چاہیے، دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے، بہت زیادہ، یہ میں نے ایک میگزین میں بھی لکھا تھا کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو دا چائلڈ، وی ڈونٹ لسن ٹو دا چائلڈ، چائلڈ ہیز لاٹ آف تھنگس ٹو سے، مگر ہم اس کی بات سنتے ہیں، پرابلم یہ ہے ہم اپنی سناتے ہیں۔ معمولی ایگزامپل آپ کو ایک دوں گا کہ بچہ آیا تو اسکول سے، اس نے بیگ کہیں پھینک دیا، کتابیں کہیں رکھ دی،
اب ریئیکشن کیا ہے پیرنٹ کا, تم روز ایسا ہی ہے, تم یہاں پھینکتا ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے, کب اٹھا کے رکھے گا یہ. بالکل. دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے, کو یہ اٹھاؤ جہاں تمہیں جگہ دی ہے یہ وہاں رکھو, یہ وہاں صاف رہیں گی, ٹھیک رہیں گی, اور یہاں اس کو ٹھوکر لگے گی, پھٹ جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے, اس کو بتائیں ٹو کیپ رائٹ پلیس, تھنک ایٹ دا رائٹ پلیس. مگر آپ وہ نہیں کرتے, آپ تانا دیتے ہیں اس کو, وہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے وہاں سے. اور یو آر ناٹ سپوز ٹو یل ایٹ چلڈرن, کم وٹ میں, بچوں پہ چیخنا نہیں ہے. میں بتاؤں گا, جس بچے کو آج آپ نے نہیں سنا, بڑے ہو کے جب وہ باپ بنے گا, افسر بنے گا, کام والا بنے گا, کوئی ٹیکنیشین بنے گا, وہ بھی کسی کو نہیں سنے گا. تو آپ اپنی نہیں, اگلی کی جنریشنز بھی خراب کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو لسن ٹو دا چائلڈ, گیو ٹائم ٹو دا چائلڈ, ان دا سینس کہ وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے, چھوڑیے. کم سے کم بچے کی بھی اس میں پرابلم ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. کم سے کم ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ کھانے کے وقت سب اکٹھے بیٹھتے تھے رات کے, وہ دنیا بھر کی بات رات کے کھانے پہ ہوتی تھی, دسترخوان پہ. اور آج تب بھی بچہ ہے تو وہ موبائل پہ لگا ہے, وہ کچھ اور لگا ہے, وہ اور کچھ کر رہا ہے, مجھے ٹائم نہیں ہے, وہ ہے. ہم نے مارجن بھی بہت دیے ہیں بچوں کو, میں ہوں یا آپ ہوں, ہم سب نے, آپ تو چھوٹے ہیں, تو وہ مارجن میں اس کو کہیں اگر پہلے سے ہم کنٹرول کریں, کیونکہ ہم نے 1 سال کے بچے کو جب کھانا نہیں کھا رہا ہے, آج تو موبائل ہاتھ میں دیا, تم یہ دیکھتے رہو تو کھانا کھائے گا. ایگزیکٹلی. وہ مینٹلی بھی گیا, فزیکلی بھی گیا, ریڈیشن سے بھی گیا, وہ کام سے ہی گیا. تو وہ آپ کی کہاں سنے گا کہ اب میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. یہ سچ ہے. میں نے آپ کی بک پڑھی ہے جن کا نام ہے ڈفرینٹ اسٹروکس, کرانیکل آف سیلف ڈسکوری. اس کے پیج نمبر 6 پہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے. بشیر احمد وانی سر واز مور دین جسٹ اے ٹیچر, ہی واز اے بیکن آف کیئر اینڈ انکریجمنٹ, ٹریٹنگ می لائک ہز اون سن ڈسپائٹ ہز اون یوتھفل اسپرٹ. سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال پہلے یا آلموسٹ 50 ایئرس پہلے ٹیچر ایسے ریئیکٹ کرتے تھے جیسے کہ وہ بچے کے لیے ایک پیرنٹ ہے, اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے ماں جو ہے, باپ جو ہے, انہوں نے ہمیں ایک امانت سونپی ہے, بالکل ہے, اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. بالکل. تو اس لائن سے مجھے, اس سینٹینس سے مجھے وہ لگ رہا ہے. آج کیا ڈفرینس لگ رہا ہے, کیا آج کے ٹیچر اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایز بچہ دیکھ رہا ہے, اپنا بچہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں جیسے آپ نے بشیر صاحب کا لکھا ہے, بعد میں یہ ان نے پی ایچ ڈی کیا, پروفیسر بنے, پھر کالج کے پرنسپل ریٹائر ہوئے. یہ تو یہ زیادہ بڑے نہیں تھے مجھ سے, یعنی میں اگر اس کو 15 سال کا ہوتا تو یہ 25 سال کے ہوتے یا 26 سال کے. تو معاملہ یہ تھا کہ ایٹیچیوڈ ان کا بڑا اچھا تھا آپ کی طرف. جس بچے کے ساتھ رہتے تھے لگتا تھا اس کو یہ میرا ہی باپ ہے, تو یہ فیلنگ اچھی ہے. دوسری بات ہے کہ اب ٹیچر بھی کیا کرے اس میں. ہماری کلاس میں سمجھے 35 بچے تھے, میں بسکو میں پڑھتا تھا. 35 کے ماں باپ کون ہیں, یہ کہاں رہتا ہے, ہر ٹیچر جانتا تھا. آپ ٹیچر کو بیوقوف بنا ہی نہیں سکتے تھے. وہ کہتا تھا شام سم کا مویلس مانے سو رہی, آپ کیا جھوٹ بولیں گے اس کو, تعریف بھی کرے گا, یہ بھی کرے گا. آج جو سسٹم ہے اس میں مشکل ہے کہ ٹیچر سارے بچوں کو جان سکے. 3 سیکشن ہیں, ایک میں 40-50 بچے ہیں, دوسرے سیکشن ہے وغیرہ ہے, اور بہت کام اور بھی ہیں ٹیچر کے پاس. ایک وہ بات ہے, اور ٹیچر ولنگ بھی نہیں ہے ٹو گیٹ کلوزر ٹو چلڈرن. کہنا ان کو دور رکھنا چاہیے بچے کو. دیکھیے ڈسٹینس آف ریسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ فار ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. ڈسٹینس آف ریسپیکٹ بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ آلسو. وہ ڈسٹینس رسپیکٹ کا ہونا چاہیے, فیئر آف یا فرسٹریشن کا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. وہ تھوڑا سا آ گیا. اور بچے میں بھی پرابلم ہے کہ اس کی ایک غلط فہمی ہے, ہماری بہت سی جنریشن کی غلط فہمی ہے کہ آج کا بچہ بہت نالجبل ہے. ہاں بچہ ویل انفارمڈ ہے, ناٹ نالجبل. نالج از اٹینڈ. Knowledge you cannot get it from mobile, یوں انگلیاں چلا کے. No, you have to attain knowledge. Knowledge means whatever you have learned, how to utilize, use it, analyze it and spread it. آتا ہے بچے کو آج نہیں. MCQ نے اس کا ستیان ناش کر کے رکھ دیا. لکھنے کی اسکل بھی گئی, گولے بناتا رہا عمر بھر, اور آگے بھی نہیں بڑھا. یہ سچ بات ہے, کیونکہ وہ سبجیکٹیوٹی نہیں رہتی ہے ان کے دماغ میں. وہ بس ٹھیک ہے آبجیکٹیو پرسپیکٹو سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں, لیکن سبجیکٹیوٹی ختم ہو گیا, ایکسپیرینس ختم ہو گیا. دیکھیے جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, 2 پہلو دیکھے, then there is third thing, your assertion. We have lost that assertion.
We do things which people tell us. We follow our phone. Whatever is said on the phone, that's gospel truth for us. Although 90% of that is trash, basically. جو وہ بولتے ہیں اپنی اوپینین ختم ہو رہی ہے. اپنی اوپینین جب ختم ہوگی, جتنا کم برین کا استعمال ہوگا, برین اتنا زیادہ کم پروڈیوس کرے گا. اوپینین ختم ہونا بہت ڈینجرس ہے سوسائٹی کے لیے, کہ دوسروں کی اوپینین پہ ہم چلنے لگیں سارے ٹائم اور اپنا کچھ رہے ہی نا لائف میں. اور ہم بچے کی بات کر رہے ہیں, بچہ فریجائل ہوتا ہے اور بچہ تھوڑی سی افیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے, تھوڑی انکریجمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے اور تھوڑی امپورٹنس. اور میں نے بہت گھروں میں دیکھا بچے کو امپورٹنٹ نہیں مانتے ہیں, اس سینس میں نہیں کہ ہمارا لخت جگر نہیں ہے, وہ ہے, یہ ہے نہیں ہے نا, بچہ ہے کیا بولے گا, اور اس کو بہت ہرٹ ہوتا ہے, اس کو بہت برا لگتا ہے. وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا, نہیں کہے گا, ڈرے گا نا ماں باپ کے سامنے, کہاں ایکسپریس نہیں کر پاتا. پچھلے 25 سال سے منسٹروں سے ملتا ہوں, ان سے انٹریکشن ہوتا ہے میرا تھا کہ اسکول میں کاؤنسلر چاہیے. بالکل. ایک منسٹر صاحب نے میری بات مانی, کہاں ٹیچر کرے گا. میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ایک تو وہ بزی ہے, وہ ٹیچر کی اس نے ایک پرسنالٹی بنا لی ہے, اس کو الگ پرسنالٹی چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے. یہ نہیں چلے گا. کاؤنسلنگ کے لیے وہ چاہیے جو گل مل جاتا ہو بچوں میں, بچے جس میں بھروسہ بچوں کو ہو جائے, یہ ہماری بات سنے گا, کسی کو نہیں کہے گا. اس کاؤنسلر کی ضرورت ہے ضروری اسکول میں. میں نے اسکول میں یہ آپ نے دیکھا, پتہ ٹیچر کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں خود پچھلے 25 میں کہتا ہوں 93 سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں, یہ ہے 1993 سے باقی جگہ, ایک قسم کا ٹیچر میں بھی ہوں. ٹیچر کیا کہتا ہے, یا کرنا وقت تھوت, وہ تھوڑا کالا ہے, گجرا بہو ہے نا, یا چو ووٹ ہنسواتا ہے سب کو, ویسے دن نیور کہتا ہے ٹیچر. یہ نہیں کہ نہیں کہتا ہے, یہ جھوٹ نہ بولے مجھے ٹیچر کوئی, سب نہیں, مگر کیا کر رہے ہیں آپ اس بچے کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں بچے ہر چیز میں حصہ نہیں لیتے ہیں. کہاں لے گا حصہ وہ کسی چیز میں؟ سیلف اسٹیم ختم ہو گئی اس کی, وہ کچھ بھی غلط کرے گا. آپ کو پتہ نہیں اس کے ساتھ چھوٹی عمر میں کیا ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ. آپ کیے جا رہے ہیں اس کو, کمپیئر کر رہے ہیں دو بچوں کو کہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ کھمبے جیسا ہے اگر لمبا اور پتلا ہے. یہ تھوڑی نہ کرنا ہے. اور یہ انڈین قانون کے تحت جرم ہے, سزا ہوگی, جیل ہوگی ٹیچر کو. اگر میں بتاؤں گا آپ کو, اگر شام کو اسکول کے بعد ٹیچر آپ کو واٹس ایپ میسیج کرتا ہے یا فون کرتا ہے, آپ جا کے کمپلینٹ کریں اس کی, اچھا ہو یا برا ہو, اس میں صرف وٹنس مانا جاتا ہے اسٹوڈنٹ, دا ٹیچر ول بی اریسٹڈ. مگر ہمیں انسینس ہی نہیں ہے کوئی اس میں. تو آپ وہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہی ایک اسٹیپ ایک لڑکی نے لے لیا, اس کا کہیں انڈیا سے باہر ایڈمیشن ہوا صوفیزم میں. اب میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ پن پوائنٹ ہو جائے گا. اچھی لڑکی تھی, کہیں شادی تھی, اس میں اس کی پھوپھیاں وغیرہ رشتے دار تھے. تو ایک نے ان میں سے کہا رشتے دار نے, یہ کیا کرو پانس سکٹ میں جان سبجیکٹ پہ دیتے. شادی کے تیسرے دن ہی اس نے وہ قدم لیا لڑکی نے, ایک بچہ تھا اس ماں باپ کا, وہ نہ رہا, کیونکہ پبلکلی اس نے اس کو یہ کہا یہ کیا کرو, کیا ونک میں تجھے مذبن کیا ہوئی ہے وغیرہ نان سینس. اب آپ دیکھیے اس کو کتنا ہرٹ ہوا ہوگا. میں نے مذاق سمجھا سب کے سامنے, یہ مذاق نہیں ہے, وہ کچی عمر ہے. کچی عمر میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط اسٹیپ لے سکتا ہے. وہ میری طرح آپ کی طرح بڑا نہیں ہے. ہم جب اس عمر میں لیتے ہیں بڑا اسٹیپ, غلط اسٹیپ, وہ بچہ ہے. بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے. جب آپ کاؤنسل بھی کرتے ہیں بچوں کو, اب لوگ کہیں گے میں کون سا سائیکالوجسٹ ہوں. نہیں ہے, میں آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی ہیو اسٹڈیڈ اسٹوڈنٹ. آپ کئی الفاظ بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کئی نہیں کرتے ہیں. آپ فیلئر کا لفظ کبھی یوز ہی نہیں کرتے ہیں بچے کے ساتھ. اگر وہ ناکام بھی ہو جائے, کہتے ہیں تم کامیاب نہیں ہوئے, اگلی بار ہو گئے. یہ نہیں کہتے ہیں آپ فیل ہوئے, کیونکہ فیل کے ساتھ اسٹگما اٹیچڈ ہے. بچہ خراب ہو جائے گا. ہزار چیزیں سوچنی ہوتی ہیں بچے کے ساتھ بات کرنے میں. ہمیں یہ اثر ہی نہیں ہے. آپ کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ چاہیے. میں اسکول میں تھا 2-3 سال پہلے, 500 بچے بیٹھے ہیں, ادھر لڑکیاں ہیں ادھر لڑکے ہیں. ان کے ساتھ لسننگ کا سیشن تھا میرا کہ آپ لسننگ امپروو کیسے کر سکتے ہیں. باقی شاکی وغیرہ. پھر ان کو میں نے ان سے سوال کہا کہ جو پوچھنا ہے یا جو تمہیں لگتا ہے تمہیں کمزوری ہے, اسٹکی پیڈ دیے, اس پہ لکھو نام کے بغیر, اپنا نام نہیں لکھنا. پھر میں نے وہ لگائی دیوار پہ, پھر انالائز کیا, پھر ان کو جواب دیے. پھر میں نے اینڈ پہ پوچھا بچوں سے آپ کو کون سی کاؤنسلنگ چاہیے, کریئر, ایجوکیشن یا سائیکولوجیکل. 70% لڑکیوں نے کہا سائیکولوجیکل, 50% لڑکوں نے کہا سائیکولوجیکل. نائدر کریئر نار ایجوکیشن.
ہم کہاں ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہے شاید. ہم نے ایک IAS افسر لایا, دوسرا KS لایا, کہ اس جیسا بنو. کیوں؟ میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں, میں کیوں بنوں گا اس جیسا؟ کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے جو مجھ میں قابلیت ہے اس کو ابھار کے مجھے ویسا ہی بنایا جائے, دوسرے جیسا نہ بنایا جائے. سارا مسپلیسڈ ہے, سارا مسپلیسڈ. ایک پیڈسٹل سے آدمی بول رہا ہے اوپر سے افسری میں, اور آپ کو کہتے ہیں اس کو ایمیولیٹ کرو. یو وونٹ, نو, you can't keep this distance of being on a higher level and student at a lower level. You have to be on the same level physically as well for counseling. اس کی بہترین ایگزامپل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ جب وہ صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے ایک لیول مینٹین کر کے رکھتے تھے, سو دیٹ ایک کمیونیکیشن وہ مینٹین رہے اور کوئی مس ہر ایک کمیونیکیشن. کی بات سنتے تھے اور کسی کو یہ نہیں کہتے تھے تم غلط بول رہا ہے. بالکل اپنی بات بتاتے تھے, وہ سمجھ جاتا تھا میں غلط ہوں. بالکل. یہ کمال ہے. تو ایک چیز جو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کی وہ یہ کہ ہمارے اسکولز, چاہے وہ سری نگر میں ہو, چاہے اننت ناگ میں ہو, چاہے کلگام میں بھی اب اچھے اسکولز بن رہے ہیں, اور ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں سوئمنگ پولز پہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, وہاں کے ڈیکوریشن پہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, انفراسٹرکچر بہت زبردست بنایا جائے تاکہ پیرنٹس کو دکھایا جائے دیکھیے ہمارے اسکول میں یہ فیسلٹیز ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کاؤنسلر ہے, لیکن وہاں پہ کاؤنسلر کوئی ہوتا نہیں ہے. سبجیکٹ ٹیچرس ہوتے ہیں, کاؤنسلر. کتنی زیادہ ضرورت اس سٹیج پہ ہمیں کاؤنسلر کی ہے, تاکہ اب ہم, کیونکہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ضرور ہے. تو کیا کاؤنسلنگ اس میں اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, بہت سے کالجز میں یہاں کاؤنسلنگ سیل ہے, ان میں پچھلے 4 سال سے دروازہ نہیں کھلا ہے اس کا. کسی کو ایسا نہیں کیا, کوئی ہے ہی نہیں کاؤنسلر. آپ کے پاس کشمیر میں بہت لڑکے لڑکیاں ہیں اچھے, جن نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے, باہر سے بھی کیا ہے, کچھ کلینکل سائیکالوجی میں ہے, کچھ کسی اور میں ہے, تو سوشالوجی میں کیا ہے اور پریکٹس کی ہے سوشالوجی کسی پروجیکٹ میں, کسی میں یہ جانتے ہیں. آپ کو ان کی ضرورت ہے. آپ کو فزکس کے, میتھ کے, انگلش کے ٹیچر کو کاؤنسلنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, اس کا قصور بھی نہیں ہے, وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے اس کے لیے. یہ پروسیس بنانا ہے پارٹ آف اسکول اینڈ کالج لائف, نارمل پروسیس. اس ویک یہ آدمی آئے گا, ہم سے بات کرے گا, 10ویں کے بچوں سے, وہ آئے گا دوسرے دن 9ویں کے بچوں سے مل کے بیٹھے گا, یہ باتیں کریں گے. یہ ول شیئر ایوری تھنگ ود دیٹ. میں جب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو یہاں مجھے کئی بار یونیورسٹی کے ٹیچر کہتے تھے, سر یہ آپ کے ساتھ زیادہ کچھ چھوٹے ہیں, گل ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیچر رہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ناولٹی ہوں, میں سال میں 15 کلاس لیتا ہوں, آپ روز آتے ہیں, یہ تنگ بھی آتے ہوں گے آپ. اسی لیے بات ہے نا, ہیومن نیچر ہے, مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے ایسی. لیکن ایک بات ہے, بچہ کلاس میں ونڈو سل پہ بیٹھے, وہ PG کی بات ہے, چھوٹے بچے کو الاؤڈ نہیں, یا ادھر منہ کر کے بیٹھے, ادھر بیٹھے, آپ کو بہت نہیں. جب میں PG کرنے گیا تو ایک بات آپ کو سے کہوں گا, ہمارے ایک پروفیسر تھے بہت بڑے, وہ گلیسیشن تھے, دنیا کے بہت بڑے ماہر تھے. وہ کیا کہتے تھے دیکھو بچے, تم آج یہاں آئے ہو, باہر کے تھے تو تم گدھے ہو, 2 سال بعد جب تم نکلو گے میں گدھا ہوں. مجھے سر ویسے کیسے ہو سکتا ہے, تمہارے پاس فریش نالج ہوگی, میں وہی پرانا لے کے گھوم رہا ہوں. تو ایز آپ نے کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کی, تو آج اس پروگرام کی وساطت سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور کوئی ایسا بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا جو بات نہیں کر سکتا ہے, ایکسپریس نہیں کر سکتا ہے, تو بہت ساری وہ سائلنٹلی کچھ اسٹرگل کر رہا ہوگا اپنے مائنڈ میں, بالکل, اور ان کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میں کوئی دھوم مچ ہو کہ کیا کرے, کس کو بتائے, اور کوئی ہو کہ جو مجھے سمجھے. آپ اس بچے کو آج کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ اس ضرور سے آپ نے غضب کی بات ہے. میں بتاؤں گا اس کے اندر تو چل رہی ہے نا جنگ, اور یہ میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں میں جن کو یہ مسئلے ہو گئے تھے, ان کے اندر اتنی خطرناک جنگ ہوتی ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور اس ساری جنگ میں ان کا اپنا آپ سب سے برا لگتا ہے, باقی ٹھیک لگتا ہے. اب یہ ہے اس کو, اس کے ارد گرد لوگ ہوں گے, وہ تھوڑا سا دیکھے, تھوڑا پٹول کے ان میں سے کون ہے جو میری بات سن پاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہوں گے, بالکل اچھے لوگ ہوں گے, گھر میں ہوں گے, ماما, چاچا, بہن بھائی, پڑوسی, ان کے بھائی بہنوں کے سسٹر, ان کے ماں باپ, اسکول کے لوگ. اس کو آئیڈیا لگے گا کہ کس سے اس کے ساتھ کچھ کنورسیشن شروع کرے, دیکھیں کس حد تک وہ جا سکتا ہے. اگر وہ ایبزارب کرتا ہے تو کنٹینیو کریں, نہیں تو دوسرا میڈیم کا ڈھونڈے.
اندر بڑھ جائے. اور اس میں یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنا ڈسٹینس رکھنا ہے. اپنے ماں باپ کی بات مان لی کیونکہ آپ کا ماں باپ بھلا چاہتے ہیں, یہ صحیح ہے, لیکن ماں باپ کو کیا پتہ ہے وہ چھوڑ دیں. آپ ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے بچے, اپنی باتیں کہے ماں باپ سے. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ دشمن ہے کسی صورت میں, ان سے بات کرے, ان کو سمجھائے بات, اور دیکھے وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور پھر روٹھے نہ بچے. یہ نہیں سمجھتے میری بات, نہیں پیشنس ہے, چھوٹوں میں کم ہوتی ہے, اس لمٹ میں بھی چھوٹ بچپن میں کم ہوتی ہے, لیکن بات سنو. اور ماں باپ پھر سے کہیں بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ کو, کیا آپ سمجھیں. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو کبھی اکیلا بیٹھ رہا ہے, الوف ہے, بات کم کرتا ہے, اکیلے میں سب کے سامنے, اس کے بہن بہن کے سامنے سب کچھ کیا بات ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے, ہمیں برا لگ رہا ہے. یہ نہیں کہ تم نخرے کرتا ہے, اکیلا بیٹھتا ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے شاید پریشان ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, کیا ہے, ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, کیسے. یہ ریسپونڈیٹ کریں گے. وہ پھر کہتا ہوں ماں باپ کا ہر وقت بھلا چاہتے ہیں. بہت سے ماں باپ ہیں ان کا اپروچ ایسا نہیں ہے, اور بہت سے ماں باپ ہیں ہر چیز نہیں جان سکتے, وہ آپ کے لیے اچھا مینٹور ڈھونڈیں گے. اور ہمیں کاؤنسلنگ سے زیادہ مینٹور کی ضرورت ہے. مینٹور کا مطلب ہے آپ اس سے لگاتار ملتے رہتے ہیں, وہ اپنی پرسنالٹی بھی آپ میں ڈالتا ہے, اپنے ریسورسز یوز کر کے آپ کے لیے کنیکشن پیدا کرتا ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی میں اپنا آپ نہیں دیکھتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو اپ دیکھتے ہیں. شکریہ آپ کا, آپ کی بہت ہی قیمتی جانکاری, اور ہم نے بہت ساری چیزیں, اور یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے, یہ ایک مرر ہے جس کو ہماری آڈینس بھی اور میں بھی اور ہم سب اس کو دیکھیں, سمجھیں اور کمیونیکیٹ کریں, جو کہ صحیح طریقہ ہے کمیونیکیٹ کرنے کا, اور اپنے بچے کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے 2 کام کیے اور ایک فون دیا تاکہ سنیں زیادہ, وہ دیکھیں. لیکن میں ایک بات جو میں نے کہا, اس کو بھی انالائز کریں, اس کو پاسبل ٹھیک نہ. کوئی آدمی ایسا نہیں لائف میں سیک ایکسلنس, ڈونٹ سیک نہیں بنا کوئی بنا. لیکن آپ میں وہ چیز ہے جو ایکسپیرئنس سب سے زیادہ ہے, جتنا زیادہ آپ نے دنیا کو دیکھا ہے, ہم نے اس کا 50% تو وہ ایکسپیرئنس سے آپ کو پتہ ہے کہ کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور کیا چیز کرنی ہے. تو وہ چیز ہمیں بہت زیادہ اپلفٹ کرے گی, ایلیویٹ کرے گی اپنے بہت پرسنل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, سو نائس.